جاتی ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں ہم نے 15 شعبان ساری رات گزار دی، زندگی گزار دی، ہم نے دعائیں کر کر کے تھک گئے، لیکن قبول نہیں ہو رہا ہے، مرض نہیں جا رہا، قرض نہیں جا رہا ہے، تکلیف نہیں جا رہے۔ کیوں؟ آپ تو بول رہے ہیں کہ اللہ کرم نوازی، اللہ سنتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب یہ آ رہا ہے، یہ بھی ہم سن لیں۔ ایسا نہیں کہ اس ٹکڑی کی طرح ہم جس سے موسری دار برسات بھی نفرت کر لیا، جس سے رحمت خدا منہ موڑ لیتی ہے۔ ایسے انسان بھی ہیں حضور کی امت میں ہیں، ہم تم میں ہیں، جن سے اللہ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے۔ وہ تو حضور کی اللہ کی رحمت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی خود تشریف فرماتے دعائیں کرتے تھے مشرکین کے، منافقین کو بھی کرتے۔ سب سے پہلا شخص جو بتایا گیا، فرمایا مشرک، جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس موسری دار برسات سے بھی محروم رہے گا، کیوں شرک اتنا ظلم ہے، اتنا گناہ ہے، اتنی کساوٹ اس کے اندر ہے، اس کے اندر اتنی میلاپن ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے طرف موئی نہیں کرتی، اللہ کی رحمت اس کو چھوتی نہیں۔ جو شخص مشرک ہے، مشرک کہتے ہیں اس کو، فتوائیں تو بہت ہیں ہمارے یہاں، سنت بات میرے بھی لوگ بہت زیادہ فتوائیں، سارے مشرک کہتے ہیں۔ مشرک ہے کیا؟ مشرک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو کسی فعل میں، قول میں، اعمال میں، افعال میں شریک کر دے، یہ کہہ دے جیسی قوت اللہ کو ویسی قوت کسی اور کو، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے کوئی اور دیکھتا ہے، جیسے علم اللہ کو ایسا کسی اور کے علم ہے، جیسی طاقت اللہ کو ایسی کسی کو، جیسی مدد اللہ کو ایسی دوسرا کرتے ہیں، اس طرح کا خیال رکھنا یہ شرک عظیم ہے۔ اگر ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ نبی رحمت ہے، نبی کرم نوازی کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اصلی عطا کرنے والے نہیں، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، پھر نبی مہربانی کرتے ہیں۔ شرک جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو شخص مشرک ہے اس کو اس رحمت سے کچھ نہیں ملے گا۔ مشرک۔ نمبر 2، بڑی بات ہے، سوچے سے فرمایا جو شخص بغض، کینہ، حسد کرنے والا ہے تو اس رات کو کچھ نہیں ملے گا۔ بغض، کینہ، حسد، بھلی ساری رات جاگتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، خیر خیرات کرتا رہے، بڑی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن دل کے اندر اگر اس کو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو فرمایا جب تک یہ نہ نکالے گا اس وقت تک اس 15 شعبان کی رحمت سے اس کو نہ ملے گا، کیونکہ بغض، حسد، کینہ ایسا ہے کہ رحمت اس کو چھوٹی نہیں۔ طبیعت دعائیں قبول نہیں پھر دیکھیں تو صحیح نا، ہم نے خود کو قبول ہونے کی جگہ پہ پہنچا ہے، خود کو ایسا بنایا تو صحیح، شرک تو نہیں ہے، یقیناً بات ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا، اعلان بھی کر دیا، لیکن لوگ کینہ، حسد دیکھیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں اس کو اتنی عزت کیوں ملی، اس کو ایسا کیوں ہوا، اس کو خود زندگی، اس چیز کو ہم اپنے دل سے نکال دیں۔ نمبر 3، متکبرانہ انداز، اس کی نشاندہی کچھ یوں کی گئی کہ اگر کوئی شخص چلتے وقت اس انداز سے چلتا ہے کہ اپنی چادر کو، اپنی دھوتی کو، اپنے پاجامے کو نیچے لٹکا دیتا ہے، گھسیٹا جائے، یوں کر کے جائے، متکبرانہ انداز کر کے گھومتا، فرمایا یہ متکبرانہ انداز فعل میں جو بھی کرنے والا ہے اس کو اس رحمت سے کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ہم نے سوچا ہے کبھی 2 روپے مل گئے، تھوڑا سا عہدہ مل گیا، تھوڑی رسپیکٹ مل گئی، پھر 2 بدو نے ہمیں واہ واہ کر دیا،
ہمارا سر اوپر چلا گیا. میں تو یوں ہو گیا. نصیحت کو ہم دیکھتے ہیں کیسا ہم کیا تھے. مجھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا, مجھے کوئی سمجھنے والا نہ تھا, مجھے تو یہ طاقت نہیں تھی یہاں بیٹھ سکوں یا آ سکوں. لیکن جب تھوڑی سی کچھ مل کری, تھوڑا سا کسی نے ہاتھ رکھ دیا, تھوڑی سی بات ہو گئی تو ہم خود کو پتہ نہیں کیا تھا, کیا سمجھتے ہیں. مستقبرانہ انداز خدا کو پسند نہیں ہے. جہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ الکبر ردائی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبر جو ہے, بڑائی جو ہے میری چادر ہے, اگر کسی نے اس کو چھوہا تو کبھی اس کو نہیں بخشوں گا, نصف اللہ کو تباہ کر دوں گا. یہ فکری ہے, یہ اسلام ہے. کبر بڑائی نہ ہونی چاہیے. شرک, بغض, حسد, کینہ اور متکبرانہ انداز نہ ہونا چاہیے. آگے بتاؤں پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی. ہماری بات کیوں نہیں پورا نہیں ہے. کیا دعائیں کر کے تھکے, مولوی صاحب کے پاس گئے, پیر صاحب کے پاس گئے, فقیر کے پاس گئے, اتنے وظیفے نکالے, اتنے درود شریف پڑھے, اتنی نماز بھی, اتنی خیر خیرات کی, یہ کیا وہ کیا فلاں یہ چاہیے. ہماری تو ہماری بات سنی نہیں رہا. یہ لفظ کہنا خود شرک ہے, گناہ کبیرہ ہے. یہ کہنا کہ اللہ میری بے سنتا. یاد رکھو غلطی میں بڑا غلطان نہ کر دو. یہ کبھی بھی نہ کہنا کہ رب میری سن نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو سننے کی طاقت ہی نہیں. اتنا بڑا ہم نے فیصلہ کر دیا. غفلت کے اندر آگے کہتے ہیں یار اللہ تمہاری سنتا ہی نہیں. کیا تیرے جیسا ہے, انسان ہے, فرشتہ ہے, مخلوق میں جیسا ہے, کوئی تیری سنتا نہیں. یہ کہہ سکتا ہے کہ مانتا نہیں ہے لیکن سنتا ساری ہے. یہ تو کہہ سکتا ہے اللہ یار میرے نہیں مان رہا ہے. ہم یہ کہتے یار اللہ میرے نہیں سن رہا. یہ کیا انداز ہے ہمارا, کیوں ہم خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ لفظ ہوتا ہے ہمارا عام لفظ ہے, اللہ میری نہیں سن رہا. یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ بہتان اللہ کی ذات کے اوپر ہے کہ مالک کائنات کو اتنی سماعت نہیں ہے کسی بندے کی سن سکے. بندے کی سن سکے, اللہ سب کی سنتا ہے, اللہ سب کو دیکھتا ہے, اللہ کی سب کے اوپر طاقت ہے, قوت مالک کل ہے. تو فرمایا کہ متکبرانہ نہ کرو. شرک, بغض, حسد, کینہ ایک ہی نام. تیسرے نمبر پہ متکبرانہ انداز. متکبرانہ انداز بہت قسم کا ہوتا ہے میرے بھائی, بہت قسم کا. سنو گے بیٹھو گے آج تک کرو بتا سکتے. متکبرانہ انداز, میں اپنی بات کر رہا ہوں, سنو سنو. میں وہاں سے اترا, کافی بات کر رہا ہوں, پکڑا باندھا, یہ چشمہ لگایا, آ رہا ہوں, السلام علیکم, کھڑا ہو گیا, سارے کھڑے ہو گئے, سارے بہت غصہ آگے کھڑا ہو گیا. مجھے بتایا میں جب آیا تھا تو کس انداز میں آیا. دوسروں کو پتہ لگے نہ لگے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کا انداز کیا ہے, چل رہا ہے انداز کیا ہے. اسی طرح ایک مکر رہے, ایک تقریر کرنے والا ہے, ایک نعت پڑھنے والا ہے, کسی بندہ کو اگر اس انداز میں آتا ہے وہ خود سوچ لے کہ اس رحمت بھری رات سے بھی محروم ہے, اس بھری رات سے. اسی متکبرانہ انداز خدا کو کبھی بھی پسند نہیں ہے. دوسرا بتاؤں کیا کہوں گا, وہ تو نشے کا آدمی, کیا کہوں, نشے کا عادی میں نے کہہ دیا. نشہ بہت قسم کا ہے. شراب کا بھی نشہ, نجی ہو جاؤں گا اور بہت باتیں ہیں, بہت آپ کو سمجھ لو کون کون سی چیزیں جس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. کھانا نہ ملے نہ ملے, پینا نہ ملے نہ ملے, لیکن یہ گٹکا چاہیے. بہت ہوتا چاہوں گا خود ہی ہم سمجھیں, یہ چیز ملے نہ ملے یہ چیز چاہیے.
جو کہ زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، جو زندگی کے لیے ضروری چیز وہ بھائی نہ ملے، لیکن یہ چیز ہمیں چاہیے، اس کو نشہ کہا جائے۔ فرمایا یہ نشہ کرنے والا، یہاں تو شراب کا ذکر کیا گیا، عادی شرابی لیکن نشے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا عادی شخص جو اس نشے کا ہوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمی چیخیں گے، پکاریں گے، یا اللہ اس کو نکال دے اس سے۔ یہ جہنمیوں کیوں؟ یا اللہ اس کے منہ میں، اس کے جسم میں اتنی بدبو ہے جو ہمیں اتنی تکلیف جہنم میں نہیں آتی جس کی اس کے بدبو سے آ رہی ہے۔ ان بچوں کو تباہ کر دیا، خود ہم تباہ ہو گئے، سوچا کریں۔ فرمایا جہنمی بھی کہیں گے میرے مالک یہ وہ ہے انسان جس کے اندر تو نے اس بدبو کی وجہ سے، اس نشے کی وجہ سے بدبو جو پیدا ہوئی اس کی، ہمیں جہنم کی آگ جلنے کی تکلیف دی نہیں جتنی اس کی آنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ یعنی عادی آگے چلو، کیا سوچو، کچھ سوچو، کم از کم آج رات یہ تو دعا کر لو، یا اللہ جتنی یہ برائیوں سے جان چھڑا دے، بس یا اللہ جن کو تم برائیوں کو نہیں چاہتا نا، اس رات کے صدقے میں، محبوب کے صدقے میں برائیوں کو چھڑا دے۔ پہلی دعا یہ کرے، اس کے بعد دوسری دعا، جب برائیاں چھوٹ جائیں گی نا یہ، پھر دعا بھی قبول ہو جائے گی، دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ شرک کرنے والا، بغض کرنے والا، متکبر انسان، عادی شرابی یا عادی نشہ کرنے والا، یہ بات سمجھو، اگر کوئی شرابی میں مل جائے، اگر کوئی متکبر مل جائے، اگر کوئی پینا کرنے والا، کوئی شرک کرنے والا مل جائے تو ہمیں اس کو برا نہیں سمجھنا ہے۔ عمر صاحب دیکھا، ہم نے سنا کہ وہ اتنا برا ہے، شرابی کباب یہ ساتھ دیکھا جا کے جہنمی بھاگیں گے، تو یہاں کیوں آ رہا ہے، تو میرے ساتھ اتر جائے، یہ بھی تکبر کا نشان ہے۔ ایک گناہ سے سچ کہنے کے بعد آپ خود متکبر ہو رہے ہیں کہ میں نے تکبر کر لیا، یہ تو بنتا ہے، تم نے کیا معلوم خدا نے معاف کر لیا اس کو۔ ہمیں کیا حق لگتا ہے کسی کو ججمنٹ کرنے کی؟ یہ ججمنٹ تو خدا کرے گا، رحمت اس کی جس کو دے سنا دے، لیکن ہمیں اس لیے بتائے گی کہ ہم اپنی جان بچا لیں۔ اگر جس کی جان بچی ہوئی نہیں ہے، پھنسی ہوئی، تو ہمیں ججمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ایسا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے، اس چیز سے ہم بچ جائیں، ایسا کبھی ہمارے دماغ خراب نہ ہو جائے، یہ ایسا ہے کہ ایسا ہے، ہم نے سن لیا تھا اس کا ایسا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اور شخص وہ قاطع الرحم، اگلا رشتے داروں کی رشتے داری کو توڑنے والا، جیسے بھائی ہے، رشتہ، باپ بیٹا، بھائی پھوپھا ماموں خالہ، یہ سارے رشتے ناتے، یہ خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ شخص خامخواہ اس خونی رشتے کو کسی اناج کی وجہ سے توڑ رہا ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی بات ہوئی، اس اناج کی وجہ سے رشتے کو توڑ رہا ہے، اس کو قاطع الرحم کہتے ہیں، جو رحمی رشتہ جو ہوتا ہے اس کو توڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ ایک شخص جادوگر، جادو ٹوڑے کرنے والا، اس کے پر کبھی اعتبار نہ کرو اور نہ جادو ٹوڑے کرنے کی کوشش کرو۔ جادو ٹوڑے کرنے والا، دعا کرنا میں نہیں کرتا ہوں، شاید میرے کو پتہ لگ جائے گا، جادو ٹوڑا، اس کے زمین اگر ہوا جائے تو اس کو جھوٹ اتنا بولتے ہیں، اللہ ہمارے۔ ایک بندہ ہے میرے پاس، میری بات صحیح، مجھے یہ تکلیف ہے، گھر میں آسانی نہیں، ادھر یہ ہے، اور بابا بیٹھے جہاں تیرے گھر کے اندر دوسرا لگی ہوئی ہے، کسی کی نظر لگی ہوئی ہے، تیرے گھر کو باندھ دیا گیا ہے، کیا چڑھا ہے، یہ ٹوٹے گا۔ اچھا، جو پہلے پتا ہے اس کی حالات یہ، ایک لفظ نکالے کا پتہ لگ جائے اس کی کیا کیفیت ہے، وہ ساری کیفیت پر میں نے کہا سے
اب کیا کروں؟ آ جاؤ میرے پاس، یہ تعلیم لکھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تیری گاٹھیں ساری نکال دوں گا، اب پیسے میں چکر کر تو بنا دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ 100 جھوٹ بولے میں نے، ایک سچ مجھ میں نہیں، تجھے پتا ٹکے گا نہیں۔ اس بیچارہ کیا ہوا؟ بول دیا، اس کو اعتماد ہو گیا، میرا حلوہ جم گیا۔ آ رہے لوگ، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، ہاں یہ سبحان اللہ پہنچی گئی اس کی، بڑے کام کرتا ہے، لگ بھی جاتا ہے، کھلانے والا وہ ہے، ہاں لگ تو جائے گا نا، کسی ایک ہی کو لگ گیا نا، او سائن سبحان اللہ سے پہنچی گئی اس کی، پہنچی ہے کسی دوسروں کی جیبوں نہ رکھ بیٹھی، بچے سے یہ نہیں ہوتی کہ دوسروں کی جیبوں نہ رکھے بیٹھے۔ جادوگر اس قسم کی بات کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا یہ ٹھگ ہیں، اللہ کے کنبے کے بیکار بنا رہے ہیں، ان کی جو خدا راضی۔ آخر بات بتاؤ، وہ فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے، کیا تم سوچے آپ، جن کے والدین زندہ ہیں، سراپا رحمت میں ہوئے، وعدہ کے لیے تو کہا کہ جنت کی ضمانت ہے، وہ جنت ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے، لیکن پتہ ہے باپ بھی آزاد نہیں ہے، بیٹے کے لیے باپ بھی بڑی طاقت رکھا، باپ فرمایا وہ جنت کا دروازہ کیا ہے، دروازے کے بغیر تو جاؤ گے، دروازہ ہے جنت کا، دروازے کو چھوڑ دو، جنت کے پیچھے بھاگو، مل جائے گا۔ دونوں کیسے، دونوں کا احترام کرنا ہے۔ اگر کسی بچے کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خوش رکھ لیا، بس کامیابی ہے اس کی، ان کی دعائیں اس کے لیے کافی ہے، کسی بزرگ ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جن کے والدین زندہ ہیں، کوئی ضرورت نہیں، ادھر ادھر بھاگتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، نہیں، سب سے بڑے ولی اس کے لیے اس کی والدین ہیں، اس کی والدہ، اس کا والد، اس کے قدم چومے، اس کے پاس آئے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ، کوئی بچہ ایک مرتبہ محبت و پیار کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھے، اپنی ماں کی طرف دیکھے، فرمایا کہ حج قبول جتنا ثواب ملتا ہے، حج قبول۔ تم نے کیا سمجھا؟ اسلام کیا سمجھاتا ہے؟ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اپنی مذاق میں جا رہے ہیں۔ یہاں سے تو ہماری گرتی ہے چیز، جہاں سے ہم جاتے ہیں، والد والدہ بچے کے اوپر کتنی بھی ناجائزی کرے، کتنا بھی دکھ دے، اس کو سہے، انشاءاللہ وہ تکلیف اس کے لیے باعث سے نہ بنے۔ میرے نبی نے فرمایا، کتنی حسن فرمائی، فرمایا لوگوں، میرے صحابوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میں نماز شروع کروں، اللہ اکبر کروں، سب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، نماز شروع کر دوں، اور کرنے کے بعد میں گفتگو اپنے مالک کائنات سے شروع کر دوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کے دوران میں اگر والدین میں سے کسی نے مجھے پکارا تو نماز توڑ کے چلا جاؤں، نماز ادا ہو جائے، پہلے کہوں گا جی میری امی، جی میری ابا، کیا کون اسلام کون سی کون تعلیم دکھا رہا ہے؟ اس تعلیمات میں ہم چل ہی نہیں رہے، تو فرمایا اس چیز کا خیال، ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو یقین جانو ہمارے ہر دعا خود بخود قبول ہوگی، سب کرم نوازیاں ہوں گی۔ ہمیں پہلے خود کو سدھارنا ہے، ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی چیزوں سے پھنسے ہوئے۔ اور شرک کا میں بتا دوں کہ میرے نبی نے ایک موقع پہ احد کا موقع ہے، آپ نے فرمایا آج کے بعد میری امت پہ شرک نہیں ہوگا، باقی چیزیں لوگوں سے حسد، کینہ، تکبر اور کسی نشاور چیز کی عادت، قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، جادو ٹونے کے پاس جانا، اس کے پر اعتبار کرنا، اور والدین کی نافرمانی، ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں اور پھر دعا مانگے تو دیکھو اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے یا نہیں۔